درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أولى سيدنا مولانا محمد بن السلام. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. بہت اچھے بیانات اور بہت اچھی حمدنات آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے. جس مبارک عنوان سے آج کا یہ جلسہ معمن ہے اس کا نام ہے محسن انسانیت کی سیرت النبی. اللہ نے اپنے نبی کو کیا دیا اور پھر اللہ کے نبی نے امت کو کیا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دو باتیں ہیں. اللہ نے نبی کو کیا دیا اور نبی نے امت کو کیا دیا. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا شعر ہے اس کا؟ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. کچھ موڑ دیے. آگے سارے شہر بنیں گے. ہوں لاکھوں سلام مسافہ پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. موڑ دیے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے، آئے 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 آئے. لو مدینے کی تجلی سے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مطلع انوار بنائے آئے ہوئے ہوئے. ہیں. کشتیاں اپنی کنارے سے کشتیاں اپنے کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. یہ کیا ڈوبے جو محمد کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. وہ کیا ڈوبے جو محمد کے آئے ہوئے ہیں. آئے ترائے ہوئے ہیں. شرم ایسی ہم سے نہیں سامنے جایا جاتا. ابھی جیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے. میں سوچ رہا تھا بڑی ضرورت کی بات ہوگی. شرم ایسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. شرم ایسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ اس کے شہر میں آئے ہوئے ہیں. یہ بھی کیا کم ہے اس کے شہر میں آئے ہوئے ہیں. نام آتے ہی ابو بکر عمر کا، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا رب پر کیوں بگڑتا ہے تو وہ پہلو میں سلائے ہوئے. سبحان اللہ. جہاں سے اللہ کے نبی کا اللہ نے خمیر لیا اسی جگہ سے اللہ نے ابو بکر عمر کا خمیر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
یہ مسئلہ پتہ ہے نا، جہاں سے انسان کا خمیر لیا جاتا ہے اور اسی زمین میں واپس اس نے دفن ہونا ہوتا ہے. اور ابو بکر عمر کا خمیر اللہ نے کہاں سے لیا؟ جہاں سے نبی کہاں سے لیا بولو؟ جہاں سے نبی روزے اور آپ کا جو روزہ ہے اس کو فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض جنہ. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں آپ کو وجود مسعود مس ہے اس زمین کے ساتھ، وہ جگہ اللہ کی عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے. بے شک بے شک. وہ جگہ اللہ کی عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے. چند دن پہلے ہمارے اجتماع ہوا، ایک بزرگ نے وہاں خطاب فرمایا. ان کے خطاب میں سیدنا عمر کے روزہ اطہر میں دفن ہونے کا واقعہ انہوں نے اپنے ذوق سے کیا. اس وقت میرا ذوق کی انگڑائیاں لے رہا تھا، اس پر میں بھی کچھ بات کروں. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی. خواتین سن رہی ہیں؟ کبھی کسی پر الزام لگ جائے، تہمت لگ جائے، بہتان لگ جائے تو وہ آپ سے باہر نہ ہو. اگر اس میں وہ بیماری نہیں ہے، وہ عیب اس میں نہیں پایا جاتا، تو اس آدمی کو پریشان زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس مخلوق نے عیب اللہ پر بھی لگایا ہے. لگایا کہ نہیں لگایا؟ نبیوں پر بھی لگایا ہے، صحابہ پر بھی لوگ لگا رہے ہیں. اس وقت بھی لگاتے تھے، آج بھی لگاتے ہیں. تو بندے کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو اپنی بزرگی کے خلاف بھی نہ سمجھے. اس کو اپنی بزرگی کے خلاف نہ سمجھے کہ لوگ میرا اتنا تعاقب کیوں کرتے ہیں، لوگ میرا اتنا تعاقب. پیر نصیر الدین مولوی زندگی شعر پڑھے آپ لوگ دنیا نہ کرتے، آپ تو جنان نہ کرتا. مردوں کو کیا جاتا ہے، مخالف مردوں کے ہوتے ہیں لوگ. بات سمجھے بھائی؟ آج ایک بیماری ہے جس کا سیرت طیبہ کی روشنی میں عرض کرنے کے لیے گزارش کروں گا آپ سے. بہتان، الزام، حاسد کا ہونا، یہ آپ کے تقوی کے خلاف نہیں ہے کہ میرا حاسد کوئی نہ ہو، میرا حاسد کوئی نہ. آپ کے ایمان کا اور آپ کے تقوی کا امتحان اسی بات سے ہوتا ہے کہ آپ کے حاسد کے خلاف آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. آپ کے اپنے حاسد کے خلاف کیا جذبات ہوتے ہیں. آپ کے ایمان کے امتحان تو ہوتے ہی یہاں سے ہے، ورنہ سارے آپ کو یاد رہا گار اسلاف کے ہیں، سارے اولیاء کاملین میں آپ کو شمار کریں، سارے آپ کی تحسین کرنے والے ہوں. کتنی جلدی بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ میرا ایمان، میرا تقویٰ، میرے اپنے حاصل کے بارے میں، اپنے مخالف کے بارے میں اور اپنے موافق کے بارے میں دیکھوں کہ اگر مجھے اللہ نے اکملیت اور کاملیت نصیب کی ہے، اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ جو دعا میں اپنے دوست کے لیے کرتا ہوں کوئی دشمن کے لیے کرتا ہوں. اللہ. وہی دعا کس کے لیے کروں؟ دشمن کے لیے بھی کرو. کسی اللہ والے نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے سیرت طیبہ کے کچھ اجزاء نصیب ہیں، کہ مجھے سیرت نصیب ہے، مجھے تعلق مادہ نصیب ہے، اس کی کیا علامت ہے؟
اس کی علامات کیا ہیں؟ یہ سوال امیر صاحب ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مجھے اکرام مسلم نصیب ہے کہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا تمہاری مدح کرنے والے اور تمہاری ذم کرنے والے جب تمہاری نظر میں برابر ہو جائیں سمجھ جاؤ کہ تمہیں نبوت کی پردہ آپ پر پڑ گیا ہے، سیرت کا کوئی جز نصیب ہو گیا، سیرت آپ کو کچھ ہے۔ اس محسن انسانیت کا جو فیض ہے نا، تو صحابہ کے قلوب میں جب داخل ہوا تھا تو صحابہ کی کیا حالت تھی؟ صحابہ کی کیا حالت تھی؟ صحابہ کے حالات یہ تھے، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات پر مرنے مارنے کو تیار رہتے، جب ان کا آخر وقت آیا نا، جان کنی کا عالم، پانی مانگنے والا پانی مانگتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، اب وہ جس وقت پانی لے کر اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ کہتا نہیں مجھے نہ دو، وہ مجھ سے زیادہ پیسہ ہوگا دوسرے کو۔ وہ پانی کا پیالہ واپس جب اس صحابی کے پاس پہنچتا ہے اس کی روح برباد کر چکی ہوتی ہے۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح بنا۔ سبحان اللہ، اللہ کیا نظر تھی، اس سے بڑی اکرام مسلم کی کوئی مثال ہے؟ اب سیرت طیبہ کیا ہے؟ ہم تو سب عشق کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں سارے کہ میں عاشق ہو گیا۔ اس عشق کے محل کا پتہ کب چلے گا کہ آپ عاشق ہیں؟ جب آپ کے مزاج کے خلاف کچھ ہو رہا ہو، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ میں محبوب کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کی سیرت کیا ہے اس میں، ورنہ عظمت رسول کا انکار تو کافر نبی نہیں کیا۔ آپ کو اگر میری بات سمجھ آئی نا تو پھر سبحان اللہ مجھے کہیں گے، اچھا ٹھیک ہے مرزا، تو جس میں آپ نہیں کہیں گے نا تو مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ میری بات نہیں سمجھتے۔ ایک تو ناتھان زور سے کہلواتے ہیں نا، سمجھ آئے نہ آئے سبحان اللہ کہو۔ کیا بات کر رہا تھا؟ آپ علیہ السلام کے عظمت رسول کا انکار، عظمت رسول کا انکار تو کافر نبی، بڑے بڑے کفار نے آپ کی شان میں نعتیں لکھی ہیں۔ جگن ناتھ کون تھا؟ ہری چند کون تھا؟ جگن ناتھ۔ بھگوان داس کون تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عظمت رسول کو مانا ہے، سیرت رسول کو نہیں مانا۔ عظمت کو ماننے سے بخشے جائیں تو کافر بھی بخشے جائیں، نہیں مانی تو سیرت نہیں مانی انہوں نے۔ اور سیرت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سیرت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ نبوت ملنے سے پہلے اس کے دو گواہ ہیں۔ کتنے گواہ ہیں؟ نبوت ملنے کے بعد کے گواہ 1,44,000 ہیں۔ اب نبوت ملنے سے پہلے کی گواہی آسمانی کتابوں میں ایک گواہ، اور دوسرے گواہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ آپ حیران ہوں گے، عمر میں 2 سال 3 مہینے کا فرق ہے۔ لیکن آپ کی بچپن کی
خصائل اور آپ کی بچپن کے عادات اور آپ کی بچپن کی زندگی، اس کو بہت قریب سے مشاہدہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا. اور یہ آپ کی سیرت جو شروع ہوتی ہے، یہ آپ کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے جو کتابوں میں ہے. جو سیرت کتابوں میں ہے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے کی ہے. اور یہ مبارک سیرت تھی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکتے بڑے لے ٹوٹ گئی سی کرو. اب پہلی آسمانی کتابیں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ پہلی آسمانی کتابیں آپ کی سیرت لکھ رہی ہیں. اور دوستوں ہمارے نبی، آپ کی پیدائش، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، خود اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ دعویٰ جیلانی صاحب آپ ہی کے ساتھ سجدہ ہے، دنیا میں کوئی آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا. اللہ کے حبیب نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، میرے باپ عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک میرے نسب میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کا دامن زندگی کے کسی دور میں بھی داغدار رہا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی انسان کی جو بشری کمزوریاں ہیں نا، بشری کمزوریوں میں سے آپ کے نسب میں، نسب کہتے ہیں باپ کی طرف سے چلنے والی رشتہ داری کو، اور حسب کہتے ہیں ماں کی طرف سے چلنے والی رشتہ داری کو. اور ماں کی نسب میں، حسب میں، اماں آمنہ سے لے کر اماں حوا تک 500 عورتوں کے حالات دوسری صدی کے اکادمی اس نے جمع کیے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے 500 عورتوں کے احوال پر تفصیل سے لکھا، پڑھا، دیکھا اور سنا. ان 500 عورتوں میں سے کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں جس کے دامن میں کبھی بھی کوئی داغ لگا ہو. آپ کی سیرت کا جو انتخاب ہے نا، وہ خود اللہ نے کیا. اس کے بعد کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس لیے دوستو، تھک کر، پریشان ہو کر، مایوس ہو کر دنیا سے آخر آنا ہے اللہ کے نبی کی طرف. ذکی کیفی مرحوم نے کہا تھا، رحمتوں کی جستجو میں ٹھوکریں تو کھا چکے، اب آستانہ یار پر سر جھکا کے دیکھیے. اب آستانہ یار پر سر جھکا کے دیکھیے. تنگ آ جائے گی اپنی جلد سے خود یہ دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کے کو. آخر مجبور ہو کر آنا ہے. آپ کی سیرت پاک، آپ کی صورت پاک، آپ کی نہ تو مثل ہے کوئی اور نہ ہی آپ کی مثال ہے. یہ شعراء اکثر ان کے بعد جب الفاظ ختم ہوتے ہیں نا تو یہ کبھی چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی سورج سے تشبیہ دیتے ہیں. ان کی اخلاص میں کوئی شک نہیں، اخلاص میں شک نہیں. حضور کی نعت بغیر توفیق کے نہیں لکھ سکتا. بے شک بے شک. اور میں اکثر نعت خانوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ نعت گوئی جس کے حصے میں آتی ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا. اس نعت گوئی کو کبھی بھی دنیا کے لیے استعمال نہیں کرنا، دنیا کے لیے استعمال نہیں کرنا. دین اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور جس شخص نے دین کو کھلواڑ بنایا نا اس کو کچھ بھی نہیں بچا. اور جس نے دین سے محبت کی ہے اللہ نے اس کی نسلوں کو بھی آباد کیا ہے.
تو سنت کا شریعت کا کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. شعراء اپنے ذوق میں کہہ دیتے ہیں یہ جو شعر کسی نے کہا تھا مسجد نبی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. کس شاعر کا کلام ہے؟ یہ جس شاعر کا کلام ہے نا یہ بات آپ ٹھیک کرتے ہیں کہ میں نے شاید حریف رام پوری کو سنا ہے نا اس طرح بیٹھ کر اور کمال پڑا تھا اس نے مسجد نبی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. آپ سارے قاری صاحب کو ایسے دیکھتے جیسے کوئی جرم کر بیٹھے ہو. جرم کوئی نہیں کیا تھا. آپ نے کوئی جرم نہیں کیا. میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور یہ جس شاعر کا کلام ہے نا اس نے بھی یہاں پہ کہا ہے مسجد نبی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد اصحاب کا جرم. یہ شاید نابینا تھا. اس نعت کی برکت سے اللہ نے اس کو بینائی دی. اور جب یہ روزے پہ گیا اس نے روزے پہ جا کے پڑھا اس کو تو اللہ نے اس کلام کی برکت سے اس شعر کی برکت سے خدا نے اس کو بینائی بخشی. لیکن اس نے بھی تشبیہ ایک جگہ چاند سے دی نا. میں نے جب یہ شعر پڑھا سنا نا تو مجھے کچھ ایسا ذوق آیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کی مثل کوئی نہیں مثال کوئی نہیں. آپ ایسی تشبیہات کیوں دیتے ہیں؟ آپ کے اخلاص میں قمر صاحب کوئی شک نہیں. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں بدنی کا چہرہ صاف ہے. بے شک. چاند سے تشبیہ دینا کہ آپ چاند کی طرح تھے آپ سورج کی طرح تھے اور جن کے اشارے پہ چاند ٹکڑے ہو کے نیچے آیا ہو اس سے کیا تشبیہ آپ کی. بے شک. آپ کی تو نہ کوئی مثل ہے نہ آپ کی مثال ہے. اب سیرت آپ کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک نیا مضمون میرے دل پر آ رہا ہے اور پہلی دفعہ آیا ہے. اس سے پہلے نہیں آیا. جیلانی صاحب مضمون بھول نہ جاؤں. آپ کی سیرت پاک ہے. بولو پاک ہے نا. بے شک. اس میں کوئی شک ہے نہیں. عورت مرد کا لباس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بیوی خاوند کا لباس ہے. انتم لباس لکم انتم آپ کے بستر پر آپ کے حرم میں کوئی غیر مناسب آدمی آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. بولو کبھی نہیں. اور کیا دلیل چاہتے ہیں آپ؟ آپ کا حرم بھی آپ کی سیرت ہے. سبحان اللہ. بے شک. آپ کا حرم بھی آپ کی سیرت ہے. جس طرح آپ کی سیرت میں آپ کی صورت میں کوئی مثل نہیں کوئی مثال نہیں اسی طریقے سے آپ کی ازواج میں آپ کی اولاد میں آپ کے احباب میں نہ تو کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے. سبحان اللہ. بے شک. کیا مثال دیں ہم عائشہ کی؟ کیا مثال دیں ہم صحابہ کی جنہوں نے آپ کی سیرت دیکھی ہے نا جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے. ان میں ایک صحابی ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے میں بھول نہ جاؤں. میں جو خطیب نہیں ہوں مجھے جو مضمون آئے گا میں بیان کروں گا ذرا آپ حوصلہ کریں گے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے خزیمہ انصاری. خزیمہ انصاری آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر آتے ہیں. ایک یہودی کے ساتھ آپ کی گفتگو چل رہی ہے اور اس یہودی سے جو گفتگو آپ کی ہو رہی ہے یہودی سواری بیچ رہا ہے گھوڑا بیچ رہا ہے اور کہنے لگا کوئی خریدار ہے. تو
اللہ کے حبیب نے فرمایا میں خریدار ہوں اس کا. کتنے پیسے کا؟ اتنے. سودا طے ہو گیا. یہود بڑے مکار اور چالباز ہیں اس وقت سے لے کر آج تک. جب سودا ہو گیا تو یہودی کہنے لگا اس کا مطلب پیسے کہیں زیادہ ہوں گے اس کے. میں نے جیسے کہا حضور نے ایسے ہی کہہ دیا. میں نہیں بیچتا, میں آپ پر یہ گھوڑا نہیں بیچتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا بھائی تو نے میرے سے سودا کیا تھا, کیوں نہیں بیچتا؟ یہودی کہنے لگا آپ کے پاس کیا گواہی ہے اس بات کی کہ میں نے آپ پر گھوڑا بیچا ہے؟ یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت حذیفہ انصاری آ گئے. حذیفہ انصاری نے یہ بات سنی, اس یہودی کو مخاطب ہو کے کہنے لگے میں گواہ ہوں اس کا, سبحان اللہ, میرے سامنے سودا ہوا ہے. بولو میرے سامنے سودا ہوا ہے. یہودی گواہ مانگ رہا تھا, گواہ کھڑا ہو گیا, پیسے دیے, حضور نے سواری کو لیا, آپ روانہ ہوئے. چلتے چلتے حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں حذیفہ جس وقت میرا سودا ہوا اس یہودی کے ساتھ تو وہاں نہیں تھا, تو نے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت حذیفہ کے الفاظ سنے. حضرت حذیفہ نے کہا حضور ہم نے خدا کو دیکھا, سبحان اللہ, ہم نے جنت دیکھی ہے, جہنم کو دیکھا ہے, آپ کی گواہی پر ہم نے اللہ کو مانا ہے, آپ کی گواہی پر ہم نے جنت کو مانا, آپ کی گواہی پر دوزخ کو مانا. جس طرح اللہ سچ, جنت سچ, دوزخ سچ, آپ کی یہ بات بھی سچ. ہم جیسا کوئی عاشق ہوتا نا وہ پہلے فتویٰ معلوم کرتا جلدی صاحب سے آ کے کہ میں کیا کروں اس پر, مجھے کچھ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. دوستو یہ بات تو کتابوں میں ہے, اس سے اگلی بات بالکل میری اپنی ہے. سبحان اللہ. میں نے غور کیا ایسی چیزوں پر, کرتا رہتا ہوں کبھی. وہی آ سکتی تھی کہ نہیں؟ آ سکتی تھی. اللہ کے نبی منع کر سکتے کہ نہیں؟ کر سکتے تھے. اس واقعہ پر نہ تو اللہ نے کہ نبی نے منع کیا, نہ وہی آئی. آئے وہی یہاں جاتی حضور اپنے صحابہ کو گئے آج کے بعد جھوٹی ہوا یہاں دیا کرے. معلوم کیا ہوا کہ اللہ کو اپنے نبی کا جو ادب اور احترام ہے وہ اسی درجے کا معلوم ہے. سبحان اللہ. بے شک, یہ آپ کی سیرت ہے, بے شک. اس کو سیرت کہتے ہیں. اب ایک اور بات یاد آئی. صحابہ میں حضرت طلحہ نام کے نا, حضرت طلحہ نام کے 4-5 آدمی گزرے, وہ کمال کے تھے سارے. ان میں تھے ایک حضرت طلحہ بن براہ, اور ایک طلحہ حضور کے پھوپھی کے بیٹے تھے. ان کو ابن جرموز نے قتل کیا تھا, شہید کیا تھا. اور اللہ کے حبیب نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرے پھوپھی کے بیٹے طلحہ کا قاتل ہوگا نا وہ جہنم میں جائے گا. تو ابن جرموز نے جب آپ کو شہید کیا نا, ایک صحابی نے یہ روایت سنی ہوئی تھی حضور سے, اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ جو میرے پھوپھی کے بیٹے کا قاتل ہوگا وہ جہنمی ہوگا. ابن جرموز نے وہی خون آلود خنجر اپنے سینے میں ماری. تو یوں حضور کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. اور ان میں یہ حضرت طلحہ ہے نا, اس طلحہ نام کے بھی 2 آدمی اور تھے, بڑے عجیب تھے. ایک خیبر سے واپس آتے ہوئے, خیبر سے واپس آتے ہوئے دشمن کے اندر انتقام کی آگ عروج پر تھی. اور جو خیبر کی فتح ہے نا, آج 1400 سال کے بعد یہود فلسطین میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم خیبر کا بدلہ چکانے آئے. یہ سی
شکست فارس نے خیبر کی کہ دشمن سیکھ پا تھا، دشمن سیکھ پا تھا۔ اب بڑی تکلیف، صحابہ آ رہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بھوک سے نڈھال ہیں، سارے پریشان ہیں، ایسا کرو راستوں میں روٹیاں اور ٹکڑے کھانے پینے کی چیزیں رکھو اور ان پہ زہر لگا دو، جب یہ بھوک سے بغیر سوچے سمجھے منہ میں ڈالیں گے تو یہ مریں گے۔ حضرت طلحہ جو تھے رسول اللہ کے ساتھ چل رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے بہت ستایا، بھوک نے بہت تنگ کیا، روٹی پڑی ہوئی تھی، ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ اللہ کے حبیب بالکل ساتھ ہیں، روٹی نکل گئے، جو ہی لقمہ خلق سے نیچے اترا زہر نے اثر کیا، حضرت طلحہ کانپنے لگ گئے، کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلحہ جس وقت یہ لقمہ تو نے منہ میں ڈالا تھا تجھے پتہ نہیں تھا کہ اس میں زہر ہے؟ تو نے الٹی کیوں نہیں کی، قے کیوں نہیں کی؟ اوہو، حضرت طلحہ کا جواب سنیے۔ حضرت طلحہ نے کہا حضور جس وقت میں نے منہ میں لقمہ رکھا تھا پتہ تو مجھے اسی وقت چل گیا تھا کہ اس میں زہر ہے، لیکن میں نے قے اس لیے نہیں کی کہ آپ میرے سامنے کھڑے تھے، آپ میرے، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہوں گے، کہتے ہیں نا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ ایک عارف کہنے لگے کاش دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کہیں ابو جہل نہ ہوتا تو کہیں تو مخالفت میں نہ آ جاتا۔ وہ جو دور پیغمبر میں اٹھائے گئے وہ یہ لوگ تھے۔ دوستو، سیرت کا اور محسن انسانیت کا بڑا نازک قسم کے احترام یہاں سے نظر آ۔ اللہ نے وحی نہیں بھیجی، نبی نے خود بھی منع نہیں کیا، یہ دونوں باتیں ہو سکتی تھی نہ تو نبی نے منع فرمایا اور نہ وحی آئی کہ میرا محبوب پیغمبر آج کے بعد صحابہ کو کہہ دیں کہ اس طرح کا ادب احترام نہ کریں۔ معلوم یہ ہوا جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن بے ادبی رسول نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ سیرت کی اس بات کو اگر آپ دیکھیں نا، اللہ اور نبی کی گفتگو کتنا عرصہ لیا اس میں؟ 23 سال۔ 23 سال۔ کتنے سال ہوئی ہے؟ 23 سال۔ 10 سال مکہ مکرمہ میں اور 13 سال مدینہ منورہ میں۔ اس 23 سالہ گفتگو میں، اس 23 سال کی جو گفتگو ہے، اس میں ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک مقام جس گفتگو میں اللہ کے محبوب کا انتہائی احترام، ادب، آپ کی شان نام نہیں لے رہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں کہ جہاں سے بے ادبی کا پہلو نکلے۔ جو علماء کرام بیٹھے ہوئے نا ان سے میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ فتنہ جو ہے نا وہ جہلا سے نہیں نکلتا، کبھی بھی اتنا علم سے نکلتا ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کیا کریں، الفاظ کے چناؤ میں نبوت کے احترام کو اس قدر ملحوظ رکھیں، اس قدر ملحوظ رکھیں کہ جیسے شیخ سعدی نے کہا نا، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار باش۔ خدا کے ساتھ پاگل ہو کے بھی بات کر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نبی کے ساتھ پاگل ہو کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہوش چاہیے۔ ادھر زبان پھسلی نہیں کہ بندہ کافر نہیں ہوا۔ اور بے ادبی رسول، اس کی معافی کی سزا دنیا میں کسی قاضی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی حکومت کے پاس بھی نہیں ہے۔ بے شک اس کی توبہ
اللہ قبول کرے تو الگ ایک معاملہ ہے، باقی اس کی توبہ بھی قبول نہیں، اس لیے بڑی سنجیدگی چاہیے۔ ایک مقام آتا ہے جس مقام پر اب اللہ اپنے نبی سے بات کیسے کرے، پورے قرآن میں ایک مقام ہے، اس مقام پر بھی اللہ نے جب اپنے نبی سے بات کی نا، تو اس جس کو رمز کہتے ہیں نا، اشارہ، یہ رموز قرآن سے بات ہے، اس طرح کا خطاب ہے وہ کہ میرا محبوب پیغمبر بات کو سمجھ بھی جائے، بات کو سمجھ بھی نہیں۔ اور آپ کا ادب بھی ملوز خاطر رہے، سبحان اللہ، آپ کا ادب بھی ملوز خاطر رہے۔ ملوز خاطر رہے۔ وہ مقام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے گفتگو کا۔ ہاں 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 ہاں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے نا، نابینے تھے، لیکن بینائی ملی تھی سیرت رسول سے، آنکھوں کا تو اندھا تھا پر دل کا بینا تھا، دل کا بینا۔ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم، صحابی کی جتنی شرافت ہے، صحابی کی جتنی عظمت ہے، صحابہ کا جتنا مقام ہے، وہ تو دامن نبوت سے وابستہ ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، تشریف لائے، آپ کفار کو دعوت دینے میں مصروف ہیں، آپ کفار سے مصروف ہیں بات کرنے میں، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ عبداللہ تو روز آتا ہے، یہ تو اپنا ہے، ایک یہ مولی عبداللہ بھی ہے نا، یہ تو اپنا ہے، اور یہ کبھی کبھی آتے ہیں، آج کیوں نہ اسلام کی دعوت کھل کر ان کو دی جائے تاکہ اللہ کی دعوت ان تک پہنچ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم آئے، آپ کے آنے پر آپ کو کچھ ناگواری ہوئی، ناگواری ہوئی، عبس وتولى، عبس متولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى۔ آپ نے تیوری چڑھائی، یعنی ماتھے پر آپ کے بل آ گئے عبداللہ کے آنے پر۔ اب اللہ کو اپنے محبوب کا یہ طرز کچھ بہتر محسوس نہ ہوا، ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، ناگوار نہیں، ہائے ہائے کچھ بہتر ہائے ہائے، محسوس نہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں کیسے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب سے اس بات کی محبت امیز شکوہ بھی کروں، محبت امیز شکوہ بھی کروں، سبحان اللہ، اور میرے محبوب میری بات کو سمجھ بھی جائیں۔ ایک تو یہ کہ سیدھا سیدھا کہیں محمد آپ نے ایسا کیا نہیں، اب آپ کو مخاطب ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں عبسا عبسا بربز نے فعلا، صیغہ واحد مذکر غائب کا، صیغہ واحد مذکر غائب، عبسا وتولا، تیوری چڑھائی، منہ پھیرا، کب باسی، بات حال کی ہے، بات کب کی ہے؟ تین زمانے ہوتے ہیں نا، کون کون سے؟ ماضی حال، ماضی حال اور استقبال مستقبل۔ اب بات کب کی ہے؟ حال کی۔ صیغہ کون سا ہے؟ ماضی کا، ماضی کا۔ عبس وتولی ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى فانتهى تصدى وما عليك الا يزكى۔ مضمون نازل ہو گیا، وہ اللہ تو یہی تھا، امیر شریعت نے منع کیا۔ عبس وتولی، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی
جس وقت یہ کتاب نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، اللہ کے حبیب اٹھے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے پیچھے گئے اور عبداللہ ابن مکتوم سے کہا آ بیری میرے گلبے وانج، آ بیری میرے گلبے وانج، تیری وجہ تو آج میں کو اللہ کو رمانا ملے ہی سرائکی میں کہتے ہیں، اوہ عبداللہ ابن مکتوم آ جا، آج تیری وجہ سے مجھے اللہ نے تانا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آبا صبت اللہ، آپ بات بھی سمجھ جائیں اور آپ کا ادب بھی۔ تیری چڑھائی وہ ماضی میں کسی نے منہ پھیرا جب آپ کے پاس ایک اندھا آیا۔ اللہ اکبر، اور کیا شان ہے عبداللہ بن مکتوم تیری، کیا شان ہے کہ جس محبوب پیغمبر کو اللہ نے کبھی طه کہا، کبھی یاسین کہا، اشاروں سے ہی آپ کے نام لیے اور محبت کے نام لیے، اور اس محبوب پیغمبر پر درود پڑھا، پڑھتے ہی ہیں ابھی تک، پڑھتے ہی ہیں ابھی تک۔ لیکن عبداللہ تیرا مقام بھی کیا ہے کہ تیری وجہ سے آج قرآن نازل ہوا۔ صرف دنیا کو بتانا کیا تھا، کیا بتانا تھا؟ اس اندھے نے حضور کو بالمشافہ نہیں دیکھا ایسے، لیکن حضور کی نگاہ اس پر پڑی ہے، یہ مقام بھی حضور کی وجہ سے، یہ مقام بھی اس وجہ سے ہے۔ آئے جنہوں نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے دیکھا حضور کو، ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اے جنہوں گل سنو، ایک آنکھ ہے نا، آنکھ، اس کا جو کنارہ ہے نا، ہندوؤں میں حضرت فرمایا کرتے تھے گٹھ، جس جنے سے اکھی دی گٹھا نال بھی نا، وہ دور کھڑا تھا، دور تھا، آنکھ کا کنارہ، یہ نگاہ اس کی نبوت سے پڑی تھی۔ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اولیاء امت ان سب کی بزرگیوں کو جمع کریں، ان کی نیکیوں کو جمع کریں، اس آنکھ کے کنارے کے ساتھ جو حضور کا دیدار کیا اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں بھی زبان بند رکھا کرو۔ کئی لوگوں کو بدبختی آ جاتی ہے نا، اور کسی سے دشمنی کریں نہ کریں، سیدنا امیر معاویہ سے دشمنی کرتے ہیں، اور دشمنی شروع یہاں سے کرتے ہیں، اور چھٹے خلیفہ نہیں ہو، اور میں کہتا ہوں خلیفہ نہیں صحیح نا، خلیفہ صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ صحابی ہے کہ نہیں؟ بس کہ صحابی ہیں، بس صحابی ہیں تو اور کیا چاہتے آپ؟ اور کچھ چاہیے آپ کو؟ تو آپ کی سیرت کو کہاں سے شروع کرے آدمی، کہاں سے بیان کیا جائے؟ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے موجود تھے، سبحان اللہ، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے موجود تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے کے جو واقعات ہیں نا سیرت میں، اتنے عجیب و غریب ہیں، اتنے عجیب و غریب ہیں، سبحان اللہ۔ عورت کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، عورت کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ کہاں پر؟ گھر سے باہر۔ مسئلہ پورا سنا کرو، اچھا مسئلہ پورا سنا کرو۔ جب مسئلہ پورا نہیں سنتا ہے نا، بعض بزرگوں پہ سکینہ نازل ہوتی ہے بیان کے دوران، سکینہ سمجھتے ہیں نا، تو وہ بات پوری نہیں سنتے، کہتے ہیں ہم سن کر آئے ہیں لیکن آدھی سنیے۔ عورت کے لیے خوشبو لگانا جائز، لیکن اپنے خامند کے لیے اپنے گھر میں جتنی آرائش و زیبائش کرے عورت کے لیے منع نہیں۔ کہتے بڑی بے حیا ہو گئی ہے، کہتے بڑی بے حیا ہو گئی ہے۔ عورت کو گھر سے خوشبو لگانے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے والد گرامی کا انتقال 18 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 18 سال۔ اور آپ کا انتقال ہوا ہے مدینہ منورہ میں۔ کہاں ہوا ہے؟ مدینہ منورہ۔
مولوی ذوالفقار صاحب جو اماں آمنہ تھی نا، یہ قبیلہ بنو نجار کی تھی، اور قبیلہ بنو نجار جو تھا یہ مدینہ میں آباد تھا۔ یہ حضرت عبداللہ جو تھے اپنے سسرال آئے ہوئے تھے، ان کا انتقال سسرال میں ہوا ہے، اور ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ سیرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اماں آمنہ جو تھی نا، اپنے اس نور نظر لفظ جگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر میں یسرب لائی تھی، اس کو یسرب کہتے ہیں، اور اپنے باپ عبداللہ کی قبر سے گزار کے دے گئی تھی، اور واپسی پر مقام ابوا پہنچتے ہوئے اماں آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ کے والد جب عبداللہ فوت ہو گئے نا، تو ایک آدمی نے شکایت لگائی حضرت عبد المطلب سے، شکایت یہ لگائی کہ تمہاری بہو جو ہے نا آمنہ، یہ گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، اس کو منع کیا کرے، اور جس بچی کا، بیٹی کا، بہن کا سہاگ اجڑ جائے اور اگر وہ اس طرح کی حرکات کرے تو اس کو اس زمانے کا عرف بھی اچھا نہیں سمجھتا اور آج کے زمانے کا عرف بھی اچھا نہیں سمجھتا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو بلایا، کہا بیٹا تمہاری شکایتیں مجھے آ رہی ہیں کہ تو خوشبو لگا کے نکلتی ہے گھر سے۔ تو اماں آمنہ نے کہا ابا جی میں نے کہاں خوشبو دیکھی ہے، جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا ہے اس کے بعد میرے جسم سے مشک کی خوشبو پھوٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور اس کے بعد اماں آمنہ کہنے لگی بات یہاں تک ختم نہیں یہاں تک، میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں، عورتیں رسیاں کھینچ کے تھم جاتی ہیں، لیکن جب میری باری آتی ہے تو پانی ابل کے باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھو یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کے حالات ہیں، اور آپ پہ غائب پہ ایمان لانے والے، ابھی آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی، طبہ یمن جو تھا، یمن کے بادشاہوں کو طبہ کہا جاتا ہے، اور مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ یہ طبہ تھا، یہ شہروں کو رومتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں جب آیا نا تو اندھیرا چھا گیا۔ آپ کے ساتھ جو راہب تھا، عالم تھا، اس نے کہا آپ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ لیکن کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا اس لیے فتح نہیں کر سکتے، اس لیے فتح نہیں کر سکتے کہ یہ شہر نبی آخر زمان کا مسکن ہے، سبحان اللہ۔ اور جہاں نبی شہر ہے نا اس شہر کا فاتح کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بے ادبی ہے یہ کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ فلاں اس شہر کا فاتح ہے یہ۔ اس نے کہا اچھا، یمن کے بادشاہ کی قسمت جاگی تو بھائی یمن، اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اعلان کہنے لگا لوگوں گواہ رہو میں اس آخری نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا اے اللہ اگر میں تیرے محبوب کا زمانہ پاؤں تو میں آپ کے نوکروں میں رہوں گا، آپ کے خادموں میں رہوں گا، اگر میری زندگی نہ رہی تو کہنے لگا اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے یہ راہ کہتا ہے کہ آپ کو قوم پریشان کرے گی اور آپ یہاں آئیں گے تو ظاہر بات ہے آپ جس شہر میں آئیں گے آپ کو تو مکان چاہیے ہوگا رہنے کے لیے، تو میں ایک گھر آپ کے لیے ہدیۃ بنا کے جا رہا ہوں، جب آپ مدینہ منورہ آئیں تو یہ گھر آپ کے لیے تیار ہوگا اور یہ دو فتن آپ اس کو قبول فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ تفصیل میں نہیں جاتا، ہجرت کر کے آپ آئے، مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اب بھی اگر کسی کا حافظہ ٹھیک ہو نا تو باب ملک فہد سے نکل کر جہاں پرانا پاکستان ہاؤس ہوا کرتا تھا اس کے سامنے پہاڑی پر ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ترکوں نے کھڑی کی تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے حبیب مکہ سے ہجرت کر کے اس جگہ آئے تھے، اور دو قبیلے اس وقت انصار کے طور پر، انصار مدینہ جو تھے
وہ یہاں آباد تھے، ایک کا نام اوس اور دوسرے کا نام، یہ دو قبیلے یہ استقبال کے لیے وہاں کھڑے تھے، اور ان بچیوں نے جو گیت گا کے آپ کا استقبال کیا تھا نا، اس جگہ پر کیا تھا، اور ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا، ہر گھر کا بڑا یہ چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر آئے۔ قبائل کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، لیکن دوستو سنو میری بات کو، اللہ نے عقل 100 حصہ پیدا کی ہے۔ کتنا؟ 100 حصہ۔ ایک حصہ عقل آدم علیہ السلام سے لے کر تا قائم قیامت نبیوں کو، ولیوں کو، صحابہ کو، اولیاء کو، ڈاکٹروں کو، مولویوں کو، پیروں کو، ہر ایک کو ایک حصہ عقل دیا، اور 99 حصہ کر اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ اب آپ پر فراست ختم، آپ سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ اب آپ ایک کے گھر جائیں، دوسرے کے نہ جائیں، دوسرے کے گھر جائیں، تیسرے کے نہ جائیں، تو یہ تو خبر ہو جائیں گے، اب فیصلہ کیسے کریں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا بات سنو، میں اس گھر میں جاؤں گا، یہ سواری جس گھر میں خود جائے گی، سواری چلتے 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 جا کے میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان پر رک گئی، اور یہ وہی مکان تھا جو تحفہ یمن بنا کر گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک غلط سنیے کرے، سمجھو میری بات، یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کے قصے سارے، آپ کی سیرت پاک، آپ کی صورت پاک، آپ کا کردار، آپ کے انداز، آپ کے اخلاق، کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس میں دشمن نے بھی کبھی انگلی اٹھائی ہو۔ اللہ نے آپ کو فرمایا نون، کیا کہا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم وانک لعلی، ان کو مانا کرا چلے نہیں جی اخلاق ہونے، حضور کے اخلاق۔ مکہ جب فتح ہوا نا، مکہ جب فتح ہوا، آپ کو بڑی دلچسپ بات یہ سناؤں کہ بیت اللہ کی چابیاں حضرت طلحہ کے پاس تھی، حضرت طلحہ کے پاس تھی، اور جب مکہ فتح ہوا نا، ایک درویش صحابی نے جا کر حضرت طلحہ سے چابیاں وصول کی۔ ابھی تک یہ طلحہ ایمان نہیں لائے تھے، چابیاں واپس ہو گئی، اور جب بیت اللہ کی چابی لے لی نا، بڑا افسوس ہوا ان کو، لیکن حضور کے اخلاق، طلحہ نے جب کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے حبیب نے وہی چابیاں حضرت طلحہ کو واپس کر دی، اور فرمایا یہ طلحہ تیرے پاس رہے گی، اور آج تک وہ چابیاں حضرت طلحہ کی اولاد کے پاس ہیں۔ لوگ کہتے ہیں علماء کا مقام، آپ کے بھی سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ ہندوستان پاکستان کے بہت بڑے عالم مفکر اسلام مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک چابی ان کے پاس بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف اجمی عالم کا اعزاز ہے کہ شاہ فیصل نے ایک چابی ان کو دی تھی، اور یوں فرمایا تھا کہ حضرت آپ جب بھی آئیں، آپ جب بھی آئیں، آپ جس وقت چاہیں بیت اللہ کا دروازہ کھول کر آپ اندر عبادت کیا کریں۔ علماء کے ذوق کے نظر ایک بات کرتا ہوں، یہ چابی دی کیوں تھی؟ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جن کی دل کی انگیٹھیاں گرم ہوتی ہیں نا، ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ علی میاں نے جس وقت شاہ فیصل سے گفتگو کی نا، تو شاہ فیصل سے گفتگو کے دوران یوں فرمایا تھا کہ آپ جس ملک کے بادشاہ ہیں نا، آپ عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہیں، اور دنیا میں بہت بادشاہ ہیں، آپ جس مملکہ کے بادشاہ ہیں، یہ وہ زمین ہے جس زمین میں اللہ کے نبی آرام فرمائے، یہ زمین میں اللہ کے نبی، آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور قسم کی ہیں، اور یہ وہ ارض مقدس ہے جس ارض مقدس پہ ایسے لوگ بھی بادشاہ رہے جنہوں نے ٹوپیاں سی کے گزارا کیا،
ذریعہ معاش کے طور پر ٹوپیاں سی کے گزارا کیا. جب یہ بات کی نا تو بادشاہ کی چیخیں نکل گئی. سیکورٹی دوڑ کر آئی. علی میاں فرمانے لگے میرا اور شیخ علی میاں کا ذاتی معاملہ، تم چلے جاؤ. علماء کرام پتہ نے اس نے آخر میں بات کیا کی. شاہ فیصل نے کہا حضرت بات تو آپ نے بہت اونچی کی ہے کہ اس ملک کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے، لیکن ان کے مشیر بھی تو آپ جیسے علماء ہوتے تھے. ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ کیسے ہوتے تھے؟ آپ جیسے ہوتے تھے. اب کیا اعزاز دینا چاہوں میں آپ کو؟ میں بیت اللہ کی چابی ہے میرے پاس، یہ ایک چابی جو میرے پاس ہے یہ آپ کی ہوگی، اور آپ کے لیے یہ حرم مقدس ہے نا، حرم مقدس یہ نو گو ایریا نہیں ہے، یہ آپ کا نو گو ایریا کراچی میں ہے نا، یہ کوئی نہیں آ سکتے. آپ کی انٹری فری ہمیشہ کے لیے. اور یہ اس شخصیت کا اعزاز ہے کہ اس ہندی عالم کا غائبانہ نماز جنازہ بھی اللہ کے حرم میں ہوا ہے، حرم میں ہوا ہے. کیا بات کر رہا ہے؟ نون والقلم نون والقلم وما یسطرون. آپ جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر آپ آگے آگے چل رہے ہیں تو سیرت نے لکھا ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے اور یوں آپ نے اپنی باہوں کو پھیلایا اور آپ کی باہیں مبارک نظر آنے لگی. یوں باہوں کو پھیلا کر فرمایا رک جاؤ، رک جاؤ. آگے کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، صحابہ بڑے احتیاط سے چلو کہیں بچے آپ کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں. جو نبی کتوں کا بھی احترام کرے، جو نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت ہوگی. کیا معلوم ہے آپ کو حضور کی سیرت ہے کیا؟ حضور کا مقام کیا ہے؟ تو آپ کی سیرت سے جو جو متعلق ہوا وہ بھی اعلیٰ ہوا. بے شک آپ کی جس چیز کو نسبت نصیب ہوئی، وہ آپ کی ازواج ہوں، آپ کی اولاد ہو، آپ کے اصحاب ہوں، آپ کے احباب ہوں، وہ سارے اعلیٰ ہیں. سیدنا عمر کی وہ بات پہ بھول گیا کرتے اماں عائشہ پہ تہمت لگی. اماں عائشہ پہ اللہ کے حبیب پریشان ہوئے. کہیں کہیں پہ نا اللہ نے اپنی مظاہر قدرت کو دکھایا ہے کہ خدا ہے، مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ. وہ ہے، یہ وہ یہ ہے، یہ وہ نہیں. بات سمجھ؟ اس کو کہتے ہیں مظاہر قدرت. اللہ کا علم جو ہے نا غیب ہے. اللہ کسی کو علم دینے بھی آ جائے نا تو اس دور کے اندر بھی ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ جنہوں نے لوح محفوظ کی لکھی ہوئی باتیں پڑھ کے لوگوں کو سنائی ہیں. بے شک. اور نہ دینے پہ آئے نا تو پشت پا میں مچھر بیٹھا ہے نا، کاٹ رہا ہے، بزرگوں کو نہیں پتہ چلا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بے شک. یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ. علم دینے پر آ جائے تو دے دے، نہ دینے پہ آئے تو نہ دے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کتنی بڑی ٹھگی کی، کتنا بڑا دھوکہ کیا، کتنی کہ نہیں کتنی. رو رہے ہیں ابا جی یہ دیکھیں کرتا یوسف علیہ السلام کا بیڑیا اتنا ہوشیار تھا، یوسف کھا گیا ہے، کرتے کو خون آلود کر کے دے دیا اس نے. بیڑیا بڑا ہوشیار تھا، یوسف کو کرتا بیڑیا کھا گیا ہے اور دیکھیں یہ کرتا ہے اس کا. کتنا ہوشیار بیڑیا تھا قمر زمان صاحب. آج اللہ کے پیغمبر 40 سال روئے. کتنے روئے؟ 40 سال روئے. علماء سے مدد کے ساتھ صوفیاء کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے.
مسئلہ شریعت کے لیے ہے، طریقت شریعت سے الگ نہیں. یہ دل ہے نا، دل، یہ دل صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. اس دل میں اور کوئی بھی. کہا یہ یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں 40 سال کیوں روئے؟ یہ آزمائش آئی کیوں؟ سبب آزمائش کیا ہے؟ اور میرا سبب آزمائش یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے تھے. یوسف پاس سے گزرے، یوسف پاس سے گزرے، بیٹا بھی بیٹا، پھر خوبصورتی میں، حسن میں کمال. بچے کی محبت نے آیا جوش، ہماری محبت دل میں، خیال بیٹے کی طرف چلا گیا، خیال بیٹے کی طرف چلا گیا. التھانوی نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی اپنے پیاروں کی جدائی سوچا کرو کہ میری محبت اللہ سے ہے کہ اللہ کی مخلوق سے زیادہ ہے. میں مر گیا تو میرے بنگلوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، گاڑی کا کیا ہوگا، دوستوں کا کیا ہوگا، یہ فلاں چیز کا کیا بنے گا. اس وقت اگر اللہ کی محبت غالب ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اگر اس وقت قلب میں کوئی گڑبڑ ہے، یا اللہ یہ تو میں بہت پیچھے ہوں. 40 سال یعقوب علیہ السلام روئے. اب پتہ نہیں کہ بیڑیے والا سارا چکر ہے، گیم ہے، اور کنعان کے کنویں گیتے میں یوسف ہے، اور بہت قریب فاصلے میں ہے. اب اللہ کے علم ہے، نہ دے خبر تو نہ دے. اب دینے پہ آ جائے تو کرتا مصر سے چلتا ہے. کرتا کہاں سے چلتا ہے؟ 70 سال کے بوڑھے یہاں بیٹھے ہوں گے نا. جب باپ بوڑھا ہو جائے نا، آج کل کی نافرمان اولاد پتہ کیا کہتی ہے؟ اب اور یہ 17-15 بھی مارنا ہے، اب اور سمجھ کوئی نہیں. ابا جی حلال حرام کما کے لاتا تو سمجھ تھی. اب نے جس طرح فراڈ دھوکے کر کر کے تمہیں پالا سنبھالا ہے نا، وہ سارا کچھ ابے کو آتا تھا. اب کہتے ہیں جی ابھی ہونا سمجھی کوئی نہیں. ایک آدمی مجھے کہتا ہے پھر صاحب دعا کریا کرو، اب اور بڑی بیوقوف آدمی نے یہ نہ میری تقریر میں بھیجو گا، جان چھٹائے نہ بڑا سڑے. جس اولاد نے ماں باپ کا ایسے مذاق کیا نا، دنیا میں مذاق ہوگا ان کے ساتھ. والدین کی نافرمانی اور والدین کو تنگ کرنا ایسا عذاب ہے نا، ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، مر نہیں سکتا آدمی اس وقت تک جب تک یہ گناہ بھگت کے مرنا چاہتے. آج جو کچھ ہم کریں گے یہ کل ہماری اولادیں پڑھ کر دکھائیں گی، سنائیں گے. بزرگوں کو لمبی جوڑی بات نہیں، آپ اپنا سبق دیں گے، پڑھو اس کو. کرتا مصر سے چلتا ہے. یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر کے کہتے ہیں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہماری مولانا صاحب جات سنا حضرت فرمایا کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام نے قوم کو جمع کر کے فرمایا، اے جنیوں کہ تسی مرنا ٹھٹھا نہ کرو تو میں گل کرا. میرے ساتھ اگر آپ ماحول نہ کریں، مذاق نہ کریں، تو میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. یہ نہ کہنا کہ بابا اب 17 کی مار رہا ہے. کیا بات کرنی ہے بھائی جی؟ کہ بات یہ کرنی ہے کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بابا یوسف کی خوشبو 40 سال. اب وہ جو بھائی تھے نا، وہ جو غلہ لینے گئے تھے، غلہ لینے والے، انہوں نے وہاں بھی ایک چکر کیا. پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو ہمارا بھائی جو یوسف جس کو پھینک کے آئے تھے، یہ تو اللہ کا نبی بھی ہے اور یہاں پر یہ بادشاہ ہے یہاں کا، مصر کا. تو جن لوگوں تو انہوں نے بنیامین کو روک لیا نا، اپنے سکے بھائی کو، کہ کوئی راز نیاز کریں گے. تو یہ جو بڑا بھائی تھا نا، یہ کیا کہنے لگا، دیکھیں جی ہم یعقوب پیغمبر کے بیٹے ہیں، اسی کوڑنا ہمیں بالکل ٹھیک ہے. سی اصل تو ایک برا سا پہلے بھی وہ وہیں گیا، وہ بھیڑیا کھا گیا اس کو، چٹا کوٹ جس کو سفید جھوٹ کہتے ہیں نا.
اب یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں وہاں پر کہ ہمارا ایک بھائی تھا، اس کو اس طرح بھیڑیا کھا گیا، اور اس بھیڑیے کے کھانے کی وجہ سے آج تک ہمارے ابا جی رو رہے ہیں، آج تک ہمارے ابا جی رو رہے ہیں۔ اگر آپ نے بنیامین کو بھی روک دیا تو ابا جی ہمارے اور پریشان ہو جائیں گے، یہ چھوٹا بھی ہے اور ڈانٹنا ہے بہت زیادہ۔ آئے اللہ، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر کی اپنی شان ہوتی ہے، بھائیوں کی عزت اور جذبات کو مجروح نہیں کیا انہوں نے آگے سے۔ میں تمہیں جانتا ہوں، تم نے میرے ساتھ یہ آج کیا تھا۔ آدمی کو اپنے منصب کا لحاظ رکھنا چاہیے، یہ میری جو بات ہے نا، یاد رکھنا، اپنے منصب کا لحاظ رکھنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہ بھی وہ کرتے جو انہوں نے کیا، تو پیغمبری میں اور اس میں کیا فرق ہوتا؟ آج کل ہم میں سے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، تبلیغ میں 4 مہینے لگائے، علماء بن گئے، نیک لوگ بن گئے، داڑھی پگڑی لیا ٹھیک، سب واپس آئے نا، واپس آئے تو اپنے جو محلے کے رشتہ دار ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ بڑا تبلیغ بڑا کرتا ہے، یہ بڑا نیک ہو گیا، بڑا مولوی ہو گیا، ہم ان سے مقابلے شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا ہمارا کوئی جوڑ ہے اس میں؟ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تو کبھی بھی معاشرت کا شکار نہ ہونا، اپنے قد کاٹ کے مطابق بات کرنا۔ علماء کرام، علم نافع کی کیا تعریف ہے؟ علم نافع کی تعریف یہی ہے کہ اگر آپ نے جو کچھ سیکھا پڑھا، اگر وہ شریعت آپ کی طبیعت بن گئی ہے تو یہ علم نافع ہے۔ اگر طبیعت نہیں بنی تو ایسے حجاب ہی اکٹھا کیا اپنے لیے، بس جاہل مر جاتے تو کوئی افسوس نہیں تھا اس پہ، ان پڑھ مرے آئے تو بندے کو کوئی افسوس نہیں۔ علم کے بعد متکبر مرے، علم کے بعد انانیت والا مرے، اس نے نبوت کے علم پر داغ لگایا، اس نے بڑا نقصان کیا۔ اب اما عائشہ پہ تہمت لگ گئی، اما عائشہ پہ تہمت لگ گئی۔ اللہ کے حبیب 1 مہینے تک پریشان، صحابہ گرا پڑا سامان اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت صفوان جو تھے، ان کی تشکیل ہوا کرتی تھی کہ جو مجاہدین صحابہ کا سامان رات کو رہ جاتا تھا اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ اما اپنے ہار کے موتی چننے میں لگ گئی۔ صبح کا اجالا ہوا، حضرت صفوان بن معطل نے حضور اما عائشہ کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اما آپ کیا کر رہی ہیں؟ عبداللہ بن ابی کے ہاتھ یہ بات لگ گئی، مدینہ کی ساری فضا سوگوار کر دی۔ اللہ کے حبیب بڑے پریشان۔ سنیں ذرا، اللہ کے نبی بڑے پریشان، مشاورتی اجلاس ہوتا ہے۔ یہ قصے جو ہے نا، اما عائشہ کے دشمنوں کو سنانے کے لیے خدا نے چھوڑے ہیں، صحابہ کے دشمنوں کو سنانے کے لیے چھوڑے ہیں۔ سیدنا عثمان، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا ابو بکر اس اجلاس میں نہیں تھے۔ کیوں؟ دنیا یہ نہ کہتی باپ ہے بیٹی کیا میں بات کرے گا، تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن سیدنا عمر سے جب پوچھا، عمر بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ حضور مجھے تو زیادہ سمجھ نہیں ہے، اتنی بات کا جواب کہ آپ کے نکاح میں عائشہ کو لانے والا کون ہے؟ آپ کے نکاح میں لانے والا کون ہے؟ بات بھول نہ جاؤں، جب اللہ کے پیغمبر نے جب یہ بات سنی نا، آپ کو بہت تسلی ہوئی۔ سیدنا عمر کی اس بات سے بہت تسلی ہوئی آپ کو، آپ کے غموں پر نا، آپ کی پریشانی پر پانی پھر گیا۔ کہا یا اللہ، اللہ کے حبیب، جو اللہ آپ کے وجود پر گندی مکھی کا بیٹھنا برداشت نہیں کرے، وہ آپ کے بستر پر ایسی عورت کو برداشت کرتا ہے؟ عقل سے پہلے نبی کو تصویر تیری جبریل نے دکھائی، ابھی تو معصوم تھی تو عائشہ رسول کے جب حرم میں آئی، کتنی تو خوش نصیب دلہن کے دلہا تیرے حضور انور، تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے مسواک کیا،
لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے میرا تجھ کو کہا ہے تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے اللہ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی یہ میرا بیان آیا ہے ذوق کے لیے سمجھا بڑی فلاں والا تمہیں سمجھ آئے نہ آئے میں اپنے ذوق کو سنا رہا ہوں تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا معلوم بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی بڑی مسائل میں جب بھی مشکل صحابہ دیکھے ہیں تیرے گھر پر اب تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دی اب جس وقت ایک مہینے کے بعد نا ایک مہینے کے بعد آپ کی برات نازل ہوئی آئے آئے دروازے میں دستک ہوتی ہے اما عائشہ حضور کی دستک کو سمجھتی تھی کہ کون کھٹکا رہا ہے کون کھٹکا رہا ہے کہتے ہیں کہ حضرت ام رومان جو تھی نا آپ کی اماں آپ نے کہا عائشہ عائشہ آ جاؤ تنہائی میں بیٹھی ہوئی تھی اللہ سے فریادوں میں لگی ہوئی تھی کہ لگتا ہے کہ اللہ کے حبیب ہمارے گھر دروازے میں آ گئے ہیں آپ جو اندر تشریف لائے سارا قصہ ہوا برات کے قصے کیے ایسے ہوا ایسے وہ تفصیل میں نہیں جاتا اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جو حجرہ تھا نا جس میں ابوبکر صدیق دفن ہیں اب جب سیدنا عمر کا انتقال ہونے لگا آپ نے آخر وقت حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ جا کے اماں سے کہو کہ میری خواہش ہے میری درخواست پر غور کریں اگر روزے میں دفن ہونے کی مجھے اجازت نہیں اماں نے بلا توقف عبداللہ بن عمر سے فرمایا ٹھیک ہے کہ عمر کو وہاں جگہ دی جائے اب یہ جگہ کیوں دی یہ جگہ کیوں دی یہ اس احسان کا بدلہ تھا اللہ یہ اس احسان کا بدلہ تھا جب مشاورتی اجلاس میں سیدنا عمر نے اما عائشہ کے حق میں بات کی تھی ایک سنیے اور بھی کئی طرح سے سنیے یہ اس احسان کا بدلہ تھا کہ جب کہا نا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا اور میں آپ کے نکاح میں کس نے لایا اس کو تو آپ کی سیرت میں صرف آپ کی یہ ذات وابرکت نہیں آپ کے ازواج بھی آپ کی سیرت ہے آپ کے اصحاب بھی آپ کی سیرت کا برتاؤ ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا حضور کا اتباع کیا یہ حضور کی سیرت ہے ساری یہ حضور کی دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مگر مصطفیٰ کے بعد پریشان نہیں ہونا بالکل ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں نہ پروار کو کچھ ہوگا نہ اس پاکستان کو کچھ ہوگا ٹھیک ہے نا ڈرنے چلنے والی کوئی بات نہیں حضور کی سیرت کا علم جس نے بھی اٹھایا آپ کے اتباع جس نے نہیں کیا اللہ نے اس کو کبھی غلط نہیں کیا بالکل آپ بن رہے ہو صاحب بس ایک گزارش کہ قرآن نے یہ کہا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ آپ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے بس آپ کا اتباع کرنا ہے ابھی آپ کا کیا کرنا ہے اتباع اس زندگی کا بے شمار حصہ ایسا ہے جس پر آپ عمل بیتکل بھی کر سکتے ہیں آپ مسجد سے باہر نکلیں سنت کے مطابق نکلیں کوئی منع کرتا کوئی بھی نہیں گھر آپ جائیں گھر جائیں گے نا بھی بولو آج کل گھر جاؤ نا تو پہنچتی لڑائی شروع ہو جاتی ہے نا کیوں میرے صاحب
بولو نا تو سنا لے کیس نہیں میں اجتماعی گل کر رہا گھر جاؤ نا پہنچتی لڑائی بیوی کہے گی پکا خراب ہے، لائٹ خراب ہے، واشنگ مشین بھی نہیں چل رہی، بچے کا دودھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی بندی 2 منٹ بیٹھ لیں دے ذرا، پانی دے ذرا، خیر خیریت پوچھو، سارے کام ہو جائیں گے. لیکن عورتوں کو پارا آئی ہوتا ہے نا. آپ نے کوئی پشتو بولنے والا ہے، کوئی پٹھان ہے؟ کون سے پٹھان ہے؟ پشتو بھی آتی ہے سر. میرے پاس ایک پٹھان آیا نا، اب خفا نہ ہونا. اس کو وہ مجھے کہنے لگا جی میں گھر جاتا ہوں نا بیوی کا میٹر شارٹ ہوتا ہے ہر وقت غصے میں ہوتی ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ ہو. میں نے کہا گھر جایا کرو دروازے پہ دستک دیا کرو اور کہو السلام علیکم اور سورہ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو. جب آپ ایسا کرو گے نا تو شیطان کہے گا جی اس گھر میں میرا کوئی اب ایسا نہیں ہے. وہ میری بات سن کے باہر نکل رہا واپس آ کے مجھے کہتا ہے پیر صاحب تاسو ٹول خبریں خری، تاسو ٹول خبریں خری اور خضر علیہ السلام بنا کو. آپ کی ساری باتیں اچھی ہیں لیکن میں بیوی کو سلام نہیں کر سکتا. ترمتیاں سلام کرنا قیامت ہے پھر. تو گھر داخل ہو کے سلام کیا کرو. اچھا کہیں گے نا انشاءاللہ. آپ یقین کریں آپ گھر میں کوئی ہو نہ ہو، آپ کو محرم رشتہ گھر میں بیٹھا ہو دروازے پہ دستک دیا کرو، السلام علیکم کیا کرو. آپ کہیں گے جی بیوی بیٹھی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہے، پھر بھی دستک دیں. ہاں فرمایا پھر بھی دستک دو. ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی نامناسب حالت میں ہو کہ آپ کو دیکھ کے شرمندہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کام کرنا مشکل ہے. گھر سے جب نکلا کرو نا دایاں پیر باہر نکالا کرو، دایاں. بیت الخلا جایا کرو بائیں پیر اندر رکھا کرو. نکلو تو سیدھا پیر نکالا کرو. ٹھیک ہے نا. آداب سنت کو سمجھیں اور اپنا لباس، اپنا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارا سنت کے مطابق کرنے میں آپ کو مجھے کوئی دقت نہیں ہے. صرف زاویہ نظر بدلے کوئی چیز سنت ہو جائے گی. زاویہ نظر بدلنا ہے. کپڑے پہن نہیں ہے نا، سونا ہے ہی ہے، چلنا ہے ہی ہے، کھانا ہے ہی ہے، یہ سارے کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بس ان سارے کاموں میں سنت کا اتباع کرنا ہے. ٹھیک ہے. میری تقریر سے آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا، تنگ کی تو نہیں ہوں گے. ہاں میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا آپ کا، لیکن میں بیماروں میں صحت مند ہوں اور صحت مندوں میں بیمار ہوں. بیماروں میں صحت مند ہوں اور صحت مندوں میں بیمار ہوں. میں ابھی سفر بھی کر کے آیا، میں ٹھیک نہیں تھا کہ میں اتنی لمبی چوڑی بات کروں گا. آپ کے امام صاحب کو میں کہتا ہوتا ہوں یہ امیر معاویہ ہے نا، ان کو کہتا امیر شام. کیا کہتا ہوں؟ امیر شام. دشمن امیر شام کا، دشمن امیر شام کھیلا ہے وہ شیطان کا. امیر شام کون تھے پتہ ہے؟ سیدنا امیر معاویہ. سیدنا امیر معاویہ. پھر یہاں آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کر، آپ کی مسجد کو دیکھ کر، آپ کے اس ماحول کو دیکھ کر، علماء کرام کو دیکھ کر. اور اچھے اچھے مجھے تبلیغی بزرگوں کے چہرے بھی نظر آتے ہیں. یہ صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر دینی کام کا کچھ ماحول بھی موجود ہے. اللہ کرے یہ مسجد اور زیادہ آباد رہے. ٹھیک ہے نا. اور امیر شام کا بہت خیال رکھا کرو. اچھا امیر شام کے ساتھ گڑبڑ کی نا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. صحیح ہے نا. ہمارے ذوالفقار جیلانی صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ میرا پسندیدہ نعت خوان ہے. میں کم لوگوں سے بلا کے نعت سنتا ہوں، ان سے بلا کے سنتا ہوں. اور ایک ربائی ہے، انہوں نے بھی پتہ نہیں کہ ہزاروں بار مجھے سنائی ہے، میں نے بھی ہزاروں بار سنی ہے. میں نہ یہ سناتے تھکے نہ میں سنتے تھکے. ٹھیک ہے. وہ ربائی ان سے سن لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ایک بچے اس نے ربائی پڑھے پہلے